الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، آپ حضرات کے سامنے کئی جمعوں سے اس سلسلے میں بات اور تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی پہچان کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ نے رشتہ داریاں، خاندان، قبیلے، یہ سب چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور ان کے حقوق بھی ادا کرنے کا اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے فائدے بھی اللہ نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ملنے والا ثواب بھی بتایا اور حقوق کے ادا نہ کرنے پر جو ملنے والی سزائیں ہیں، وعیدیں ہیں، وہ بھی بیان فرمائیں. محترم حضرات، گھر بننا اور گھر بگڑنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس کو جاننا، سیکھنا، جیسے دوسرے چیزوں کو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو جاننا، سیکھنا اور بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق بتائے ہیں، اپنے حقوق کو تو اللہ معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں. پکڑنے پر آئے تو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، معاف کرنے پر آئے تو بھی آپ معاف کر سکتے ہیں. حضرات انبیاء علیہم السلام نے خود اللہ کی اس دریائے رحمت کے متعلق فرمایا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں۔ ایک آقا کو، ایک مالک کو اپنے غلام کو سزا دینے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ ایسے تو سزا دینا چاہے تو سزا دے بھی سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کرنا چاہے تو تیری دریا بڑی وسعت پر مبنی ہے تو معاف کر دے گا۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ میری اتباع کریں گے تو مجھ میں سے ہوں گے، میری نافرمانی کریں گے تو ایسی صورت میں تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اپنے حق میں اللہ رب العزت معاف بھی کر سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ بندوں کے حقوق کا آئے گا، چاہے رشتے سے تعلق ہو بندوں کا یا رشتے سے تعلق نہ ہو بندوں کا، ایسی صورت میں ہر بات پر اللہ کیا کریں گے؟ پکڑیں گے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے۔ تو بندوں کی معافی پر اللہ تبارک و تعالی اپنی معافی کو معلق کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں ہمارے گھروں کے سب سے بگڑنے کے اسباب میں ایک سبب زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں اور جو بگاڑ آتا ہے، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے آپسی انتشار، آپسی خلفشار، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، یہ ساری چیزیں یہ زبان کی بدولت ہے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ زبان سے بات کرے تو صرف خیر کی بات کرے، اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، جو بات اللہ کو پسند ہو وہ بات کرے۔ اگر ہماری زبان سے بات ایسی ہی نکلتی ہے کہ خیر کی نہیں نکلتی، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، کسی کے دل آزاری ہوتی ہے، ایسی صورت میں فَلْيَصْمُتْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہیں، خاموشی اختیار کریں۔ من صمت نجا، ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ فرمایا خاموش رہنا ہی جواب ہے، خاموش رہنا ہی ایسا جواب ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ یہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے کو اپنی بڑائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس لیے کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے ملتا نہیں، کسی کا جواب نہیں دیتا، کسی کی سنتا نہیں۔ میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بلکہ آپ نے تو حکم دیا کہ جو آدمی سلامتی چاہتا ہے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بڑی ہستی ہو سکتی ہے؟ آپ کو کتنوں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا،
رشتہ داروں نے آپ کو برا بھلا کہا، اپنوں نے آپ کو برا بھلا کہا، غیروں نے آپ کو برا بھلا کہا، لیکن کسی کا آپ نے جواب نہیں دیا، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو اس کا جواب فوراً دیا ہو، کسی پر لعنت کی ہو، کسی پر بد دعا کی ہو، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تکلیف دے ہو، آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو ملے گا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آپ معاف کر دیا کرتے تھے، معافی کو پسند کرتے تھے، غصے کو قابو میں رکھتے تھے، زبان کو قابو میں رکھتے تھے، اور اسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو حکم بھی دیتے تھے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تمہاری زبان جب حفاظت میں ہوگی تمہارے اعمال حفاظت میں ہوں گے، جب تمہاری زبان حفاظت میں نہیں ہوگی تو سمجھو تمہارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زبان حفاظت میں رہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں تذکرہ اس بات کا ملتا ہے، آپ نے کہا اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں جب بچے کو رکھتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، پلتا، تو اس کو جو غذا ماں کے پیٹ میں پہنچائی جاتی ہے وہ زبان کے ذریعے سے نہیں پہنچائی جاتی۔ ڈاکٹروں سے پتہ کر لیں، معلوم کر لیں اس بات کی تحت، تو جو غذا بچے کو پہنچائی جاتی ہے وہ زبان سے نہیں پہنچائی جاتی، وہ ڈائریکٹ ماں کے ناف سے لے کر بچے کی ناف سے اس کی غذا پہنچتی ہے، پیٹ سے، زبان سے نہیں پہنچتی۔ اللہ نے اس عالم کے اندر ماں کے پیٹ میں زبان کو پاک رکھا میرے دوستو، حالانکہ وہ گندگی میں ہے، گندگی میں رہتے ہوئے اللہ نے زبان کو پاک رکھا تاکہ دنیا میں آئے تو یہ زبان ہمیشہ اس کی پاک رہے، اس زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی بڑائی کرے، نیک باتیں کرے، نیک باتیں اس کی زبان سے نکلے۔ یہ اللہ رب العزت جب ماں کے پیٹ میں وہ حفاظت کر سکتا ہے تو بندہ جب دنیا میں آئے تو اس کو یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح اللہ نے حفاظت کی تھی ہمیں بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندی کر دیتے ہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی پر لعنت کر دیا۔ یہ زبان کے حقوق میں سے نہیں ہے، یہ زبان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے، آدمی کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی زبان کے کلمے کے ذریعے سے آدمی اللہ کے یہاں کئی درجے مقامات پاتا ہے، اسی زبان اور اس کے زبان سے نکلنے والے کلمے کے ذریعے سے آدمی پستی میں گر جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، بلکہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ بعض کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند رہتا ہے، اتنا خوش کرنے والا کلمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقام پا لیتا ہے، اللہ کے یہاں درجہ پا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ ہماری زبان سے ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ کلمہ اللہ کو ناراض کرنے والا رہتا ہے، وہ کلمہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا رہتا ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہی کلمہ ہمیں جہنم میں اوندے منہ گرا دیتا ہے۔ زبان اللہ نے ایسی عطا فرمائی
کہ ہم بات کرتے ہیں میرے دوستو، کہ ہمارے اپنے اختیار سے بات کرتے ہیں. جب بچہ بولنے لگتا ہے تب سے لے کر نزا کے حالت تک یعنی موت تک آدمی بولتا بغیر کسی بٹن کے. بٹن ہے کہ دماغ میں یہاں بٹن دباؤ یہاں سے بات نکلے، ایسا نہیں. دل میں ارادہ ہوا اور ارادہ ابھی ہوا بھی نہیں، زبان سے نکل گئی بات. خیال ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، ہماری زبان سے بات ادا ہو رہی ہے، بات نکل رہی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. نہ کوئی کمپیوٹر ہے، نہ کوئی وائر ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، کچھ نہیں ہے. یہ کیسا کنیکشن ہے کہ ابھی ہم سوچ بھی نہیں رہی، ہم اپنی بات کو ظاہر کر رہے ہیں. بولنے کا ارادہ بھی نہیں ہوا، ہماری بات ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو بندوں کو اللہ نے عطا فرمایا. جب اللہ ایسی قدرت رکھتے ہیں تو اس قدرت کا ہم ایسے اظہار کریں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کریں اپنی زبان سے. یہی زبان ہے جو بولتی بھی ہے اور ہمیں اپنے اچھے برے کا پتہ بھی دیتی ہے. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کے اچھے برے کا پتہ بھی دیتی. ایک چیز کی اچھائی کا پتہ نہیں دیتی. دنیا میں اللہ رب العزت نے کتنی چیزیں لذت کی مزے کی بنائی ہیں، ان تمام چیزوں کے مزے کو بتاتی ہے زبان. آم کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ آم کا مزہ آم ہی کا بتاتی ہے، جام کا نہیں بتاتی. جام کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ جام ہی کا بتاتی ہے، آم کا نہیں بتاتی. دودھ کا مزہ کیا ہے؟ پانی کا مزہ کیا ہے؟ شہد کا مزہ کیا ہے؟ حلوائی مٹھائی کا مزہ کیا ہے؟ ہر چیز کا الگ الگ مزہ، الگ الگ لذت، الگ الگ ٹیسٹ زبان بتاتی ہے. حالانکہ اگر اللہ تبارک و تعالی اگر ایسا کر دے کہ کھانے کے لیے الگ زبان، پانی کے لیے الگ زبان، دودھ کے لیے الگ زبان، آم کھانے کے لیے، پھل کھانے کے لیے الگ زبان، اور نرم پھل کھانے کے لیے الگ زبان، سخت پھل کھانے کے لیے الگ زبان، تو کیا ہوگا؟ ہم ایک زبانوں کی تھیلیاں لے کر پھرنا پڑے گا. جب دودھ پینے کا وقت آئے نکالو زبان، لگاؤ پیو. جب شہد چاٹنے کا مزہ معلوم کرنا ہے، ایک زبان نکالو لگاؤ شہد چاٹو. اگر ایسا ہوگا تو انسان کو صرف اپنی زبانیں لے کر پھرنا مشکل ہو جائے. یہ اللہ نے کتنی بے نیازی فرمائی، کتنا بڑا انعام فرمایا. ایک ہی زبان ساری چیزوں کو بتاتی ہے. لیکن اس نعمت کا حقیقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس میں ہڈی نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ زبان میں ہڈی ہے. اگر زبان میں ہڈی ہوتی تو کیا ہوتا؟ بغیر ہڈی کے ہی اتنی تکلیف دے رہی ہے زبان، اگر ہڈی ہوگی تو کتنی تکلیف دے گی. زبان جو اللہ نے جن کو بولنے کی طاقت دی ان کو معلوم ہے، جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس زبان کی کیا نعمت ہے، اس کی حقیقت کیا. جا کر گونگے سے پوچھو، گونگا اگر اس کے پاس جا کر اگر یہ کہا جائے کہ تجھے بولنے کا ایک لمحہ موقع دیا جائے گا، سب سے پہلا بول تیرا کیا ہوگا؟ تو وہ کہے گا جو بچے میری اولاد ہیں میں ان اولاد کو میں اپنی اولاد کہہ کر پکاروں گا، میرا بیٹا کہہ کر پکاروں گا.
اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا اپنی زبان کے ذریعے سے. اپنی ماں سے پیار کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کر سکتا کہ ماں کی محبت میں کیسے بتاؤں. باپ سے محبت کرتا ہے لیکن باپ کی محبت کو بتا نہیں سکتا. لیکن اللہ نے ہمیں اس کی طاقت دی ہے. ہم ماں کی محبت کو بتا سکتے ہیں, اظہار بھی کر سکتے ہیں. بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بتا سکتے ہیں. بعض کیا ہے, آوارہ عاشق لوگ ہوتے ہیں جو عشق میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اپنی زبان سے ایسے ایسے باتیں کہتے ہیں میں تیرے لیے آسمان سے چاند توڑ کر لاؤں گا, میں تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ کر لاؤں گا, اگر مجھے ایک وقت کا بادشاہ بنا دیا جائے تو تجھے میں ملکہ بنا دوں گا. یہ ساری باتیں ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں. کیوں؟ اس کی محبت کو اپنانے کے لیے, حالانکہ طاقت تو ہماری وہ ہے نہیں. چاند کو پہنچنے میں اتنے سال ہمارے ہندوستان کے لگے, یہ عاشق کہاں جائے گا چاند پہ؟ تو سارے ملک جا کر ان کی قوتیں ختم ہو گئی, اس کے بعد ہمارے ملک کی قوت شروع ہوئی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت زبان کی دی ہے اس کی قدر کرے, اس کی حفاظت کرے. یہ ایسے ہی نہیں جیسے آئے ہم اس کو کیا کر دیں, چلا دیں کینچی کی طرح. جبکہ اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, اللہ کا احسان ہے, شکر ہے, لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, شرک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, ان کی عظمت کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. ان کو بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دیا برا بھلا نہ کہو. ان معبودوں کو کیا نہ کہو, برا بھلا نہ کہو, ان کو گالی مت دو. جن معبودوں کی عظمت کے ساتھ وہ پرستش کرتے ہیں ان کو بھی گالی دینے کا حکم نہیں ہے, تو ہم کو اپنے بھائی کو گالی دینے کا حکم کیسے ہوگا؟ ہم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا حکم کیسے ہوگا؟ اپنے بیوی کے رشتہ داروں کو گالی دینے کا حکم کیسے ہوگا؟ کیسے جائز ہوگا؟ اپنے والدین کے رشتہ داروں کو برا بھلا گالی دینے کا حکم کیسے جائز ہوگا؟ جو ہمیں تکلیف دیتا ہے, ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, اس کو گالی دینے کا حکم کیسے جائز ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العزت اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ان شرک کرنے والوں کے معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے روکا ہے. ہاں, اگر لعنت کرنا ہے تو اللہ نے لعنت کا طریقہ بھی بتایا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ کافر ہیں تو صرف کافر کو برا بھلا کہنے کا حکم نہیں ہے, ہاں ان کی موت کفر پر آ گئی, وہ کفر کی حالت میں مر گئے, وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, تو ان پر لعنت کرنے کا حکم ہے. صرف کافر کو بھی برا بھلا کہنے کا حکم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ممکن نہیں کہ اللہ ایک ایسا وقت لے آئے کہ وہ مسلمان ہو جائے, اس کو ہدایت دے دے اور ایمان قبول کر لے اور وہ نجات پالے اور دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو جائے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے
پیدا ہونے کی حالت میں مسلمان ہونے کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن موت ہوتی ہے کفر پر۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پیدا ہونے کی حالت میں کفر اور شرک کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن موت ہوتی ہے ایمان کی حالت۔ اس لیے کسی کو برا بھلا کہنے، کسی کو اچھا کہنے کا حکم نہیں، خاموش رہنے کا حکم ہے، جواب دینے کا بھی حکم نہیں ہے۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات نصیحت کی ہوتی یا کوئی بات آپ کسی اور چیز کی کرتے تو صحابہ سے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ یہ کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم کو ایک چیز معلوم ہوتی تو فوراً کیا ہے، اب مولوی صاحب کو کتنا علم ہے یا میرے کو جو معلوم ہے وہ علم صحیح ہے، ان کا علم صحیح ہے، ہمیں آزمانے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس۔ جبکہ صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی پوچھے تو بھی خاموشی سے یہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پوری حدیثوں میں آپ کو یہی ملے گا، کوئی صحابی جواب دے کر آگے بڑھ چڑھ کر بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرے صحابہ سے، بتاؤ درختوں میں ایک درخت مسلمان درخت ہے، مسلمان کی طرح، جس کی خوبی ایک مسلمان ایک ایمان والے کی خوبی جو ہوتی ہے وہ خوبی درختوں میں سے ایک درخت کی ہے، ایسا کون سا درخت ہے بتاؤ؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سب درختوں میں چلے گئے کہ کون سا درخت ہوگا، وہ آم کا درخت ہے، جام کا درخت ہے یا سیب کا درخت ہے، کون سا درخت ہے؟ سب ان کے خیالات درختوں میں جا کر گھومنے لگے۔ جو راوی ہیں بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، اس کا جواب مجھے معلوم تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، فلاں فلاں بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں۔ ان کے سامنے میری زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مجھے معلوم تھا کہ وہ درخت کون ہے، کون سا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے وہ درخت ہے کھجور کا درخت۔ مسلمان درخت کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا، تو جاتے جاتے اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان جو مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے مسلمان درخت کون سا ہے، تو وہ درخت مجھے معلوم تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بیٹا اگر تو کہہ دیتا تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا، تو کہہ دیتا تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا، میں خوشی مناتا۔ ہمت افزائی فرمائی، بچوں کی عادتوں پر خوش ہونے کا ایک اظہار اور طریقہ بتایا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، گھروں میں یا تو مرد اپنی زبان کی حفاظت کرے یا عورت اپنی زبان کی حفاظت کرے، تبھی گھر چلے گا، ورنہ تو گھر نہیں چلے گا۔ ساس جو ہوتی ہے اس کا نام ہی کیا ہے؟
جھگڑالو، اس کا نام ہی کیا ہے؟ جھگڑالو۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میرا گھر سکون میں رہے، وہ نہیں چاہتی، حالانکہ اسے پتا ہے، اس کو تجربہ ہے، آزمائشوں میں زندگی گزاری ہے، تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ میں کیسی تکلیفوں میں گزاری، میں کیسے آزمائشوں میں زندگی گزاری، میں کن مشقتوں سے جھیل کر یہاں تک پہنچی ہوں، یہی مشقتیں، یہی تکلیفیں میں کسی دوسری اپنی بہن کو، اپنی بھاؤ کو، اپنی بیٹی کو دینا نہیں چاہتی۔ اگر یہ طے کر لے تو کوئی گھر جہنم نہیں بنے گا، کوئی گھر بے سکون نہیں بنے گا، کسی گھر کا غیرت نہیں ہوگا۔ آج میرے دوستو ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں ہماری عورتوں ہی کی وجہ سے۔ وہ کبھی خوش نہیں ہوتی، اس کو کوئی ذات خوش بھی نہیں کر سکتی۔ ایسے ہر عورت نہیں ہے، کچھ لوگوں کی مزاج ہوتی ہے، ان کی زبان اتنی تیز ہوتی ہے، نہ اپنے بیٹے کا سکون دیکھتی ہے، نہ اپنے بہو کا، نہ اپنی بیٹی کا سکون دیکھتی ہے۔ یہ صرف زبان کی لعنت ہے میرے دوستو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر آپ نماز سے فارغ ہو کر عورتوں کے مجمع بیٹھا ہوا تھا عید کے دن، وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے تمام عورتوں سے، خواتین سے خطاب کر کے کہا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہم اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، عورتیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے شوہروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے اچھے برے کا خیال کرتی ہیں، پھر بھی جہنم میں ہم ہی، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی جہنم میں ہم ہی۔ مرد حضرات تو کچھ نہیں کرتے، وہ جنت میں جائیں، ہم جہنم میں جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کثرت سے تم لعنت کرنے والی ہوتی ہو، ہر ایک کو لعنت، جو اس کو سمجھ میں آیا، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو زبان سے لعنت کی ایک بھرمار ہوتی ہے، وہ ہاڑ ہو جائے، وہ پہاڑ ہو جائے، وہ مر جائے، وہ مٹ جائے، وہ ملیا میٹ ہو جائے، اس کا ناس ہو جائے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے، یہ ساری لعنتیں عورت دیتی ہے، اس لیے جہنم میں وہ جاتی ہے۔ اتنی کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہیں، حالانکہ لعنت پر ثواب ملتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا، بد دعا پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لعنت کی جگہ اگر دعا کرتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں بعض اوقات قبولیت کی ہوتی ہیں، زبان سے لعنت نکلی اور وہ قبول ہو گئی، بعد میں قبول ہونے کے بعد روتی پیٹتی بھی یہی ہے۔ جوان بچہ آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گیا، فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، اب تو کیوں رو رہی ہو؟ حالانکہ تیری ہی بد دعا سے یہ بچہ جوان رخصت ہوا ہے دنیا سے۔ اگر تو بد دعا نہ کرتی، اگر تو اس کے حق میں جیسے ماں پیٹ میں رہتے ہوئے اس کی تکلیفوں کو تو برداشت کی، زندہ رہ کر تو اگر برداشت کرتی، دعا کرتی، تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا۔ ماں کی دعا کا اثر بتاؤں، سخت تکلیف کی حالت میں یہ واقعہ مشہور ہے، حضرت شیخ عبد الرحمن سدیس، جن کی آواز کو اللہ نے ساری دنیا میں
ان کی تلاوت کو ایسے گونجایا، ہر آدمی، ہر امام، ہر عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اگر قرآن پڑھوں تو ایسے انداز میں پڑھوں۔ مسجد کے متولی حضرات بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں امام ہو تو مکے کا امام چاہیے، اگرچہ کہ ہماری مسجد مکے کی ہو نہ ہو، لیکن امام تو مکے کا ہو۔ تو ایسے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام انہیں کیوں کیسے دیا، وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں۔ میں چھوٹا بچہ تھا، عرب کے گلیوں میں کھیلا کرتا تھا، میرے والد نہیں تھے، میں یتیم تھا، میری ماں مجھے کھلاتی تھی، پلاتی تھی، سب پالتی پوستی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے گھر مہمان آئے تو ماں نے مہمان کی خاطرداری کے لیے بہت سے لوازمات لا کر رکھے، کھانے پینے کی چیزیں، مہمان آ کر کھائے۔ لیکن میں کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میرے ہاتھ میں ریتی تھی، بالو تھی، میں نے پورے لوازمات میں بالو ڈال دیا۔ اب کتنا غصہ آنا چاہیے میرے دوستو مان، جو چیز بڑی مشقتوں سے، محنتوں سے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھے، بچہ کھیلتے کھیلتے کھانے کی چیز پر بالو ڈال دے اور ڈال کر بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ماں بچے کو پکار رہی ہے، پکڑ رہی ہے، بلا رہی ہے، بچہ بھاگ رہا ہے، یہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بھاگتے 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 مکے کعبۃ اللہ میں پہنچے۔ عبد الرحمن بن سدیس جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو ماں بھی وہاں پہنچی، بچے کو فوراً پکڑا اور پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو اس کعبے کا امام بنا۔ اس سخت مجبوری کی حالت میں، جبکہ ماں بچے کو مارنے کے لیے دوڑ رہی ہے، بچے کو تنبیہ کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے کہ ملا تو میں اس کو ماروں گی، اس کو برا بھلا کہوں گی، اس کو ڈانٹوں گی، اس لیے کہ اس نے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کر دیا۔ چاہتی تو بد دعا کر سکتی تھی، چاہتی تو برا بھلا کہہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے دعا کیا، جس کا نتیجہ آج یہ ملا کہ ساری دنیا ان کی آواز پر کیا کہتی ہے، خوش ہوتی۔ یہ ہے ماں کی دعائیں۔ اس لیے اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو لعنت کرنے والا نہ بنائیں، دعا دینے والا بنائیں، کہ ہماری مائیں ہمیشہ ان کی زبانوں پر دعائیں رہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ مکے کا یوں آتا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، نیک خاتون تھی۔ اب عورت کو نہلانا دھلانا ہے تو عورت ہی اس کو کیا کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، جس کو غسالہ کہتے ہیں۔ تو ایک عورت کو بلایا گیا جو میت عورتوں کو اس کو نہلاتی دھلاتی کفناتی ہیں، اس کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس نہلانے والی عورت نے میت عورت پر نظر ڈالی تو فوراً کہنے لگی، یہ عورت، یہ تو اس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس پر لعنت ہے، اس پر تہمت ہے۔ اس طرح اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا۔ جب نہلا رہی تھی تو اس کا ہاتھ میت کے ہاتھ سے چمٹ گیا، اب نکلنے کا نام نہیں لے رہا، نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کھینچ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے کر دیے، کتنے کوششیں کر دیے، لیکن ہاتھ ایسے چمٹ گیا، میت عورت کے ساتھ اس عورت کا نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، دونوں کا ہاتھ، زندہ عورت کا ہاتھ مردہ عورت کے ہاتھ سے لگا ہوا۔ بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، کسی نے کہا ہاتھ کو کاٹ دو، کسی نے کہا فلاں کر دو، کسی نے کہا جلا دو، لیکن کوئی چیز کارآمد نہیں ہوئی۔ تو اس وقت میں شہر کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس جا کر اطلاع دی گئی، کہا گیا تو ایسی ایسی بات ہے، تو ٹھیک ہے۔ وہ اندر گئے، جا کر اس بہن سے کہا پردے میں، اے بہن
نہلاتے ہوئے تم نے کوئی بات اس میت کے بارے میں کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اس عورت پر تہمت لگائی تھی، اسی تہمت کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا دیا ہے، اب اس تہمت پر تم گواہ تیار کرو۔ جب تک تم گواہ نہیں تیار کرے گی اس وقت تک یہ ہاتھ تمہارا اس میت کے ساتھ لگا رہے۔ گواہ کو ثابت کرو، یہ عورت ایسی تھی، بری تھی، اس طرح تم ثابت کرو۔ میرے دوست وہ کہنے لگی عورت میں کہاں سے، میں تو سنی بات پر میں نے اس طرح کہہ دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو سچا سمجھ لے۔ ہم لوگ تحقیق کرتے ہی نہیں۔ انصاف کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک طرف بات سننے کو انصاف نہیں کہتے، بلکہ دو طرف سننا چاہیے، کہ اس کی بھی بات سننا چاہیے جس کی غلطی ہے، اور صرف سنانے والے کی بات سن کر کسی پر بہتان لگانا، کسی پر بدگمانی کرنا، کسی پر غیبت کرنا، کسی پر چغلی لگانا، اس کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ فرمایا میں گواہ نہیں پیش کر سکتی، تو شریعت کے اندر جو بہتان لگاتے ہیں ان کی سزا ہے، چنانچہ اس پہ کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ اس عورت پر کوڑے لگائے گئے۔ جب کوڑے لگانے کے بعد ہاتھ نکلا میرے دوستو، سزا ملنے کے بعد۔ اس لیے یہ زبان ہماری اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر بات ہماری لکھی جاتی ہے، اور اللہ پوچھیں گے تو نے یہ کہا، اس کا گواہ پیش کر، اس کا ثبوت پیش کر، اس کی دلیل پیش کر، کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے مختصر زندگی ہے، اپنی زبان کو قابو رکھو گے نیک زندگی گزارو گے، نیک گھرانہ بنے گا۔ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو یاد رکھو دنیا بھی نقصان میں اٹھانے پڑے گی۔